باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، ہمیں خبر ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بالحق۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی الابتحی التحامی السید البحی السراج المنیر کوكب در صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. صلوات على محمد وآل محمد. ساری حمد و تعریف اس معبود حقیقی کے لیے ہے کہ جس نے اس خوبصورت ترین کائنات کو زیور وجود سے آراستہ کیا اور ہم انسانوں کو اپنی تمام تر مخلوقات کے اوپر برتری اور فضیلت اور اشرفیت بخشی۔ درود و سلام ہے محمد وآل محمد کی ذوات مقدسہ کے اوپر کہ جن کے وجود کے سبب یہ کائنات خلق کی گئی۔ عزیزان محترم، مختصر سے وقت میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ آپ بھی روزے سے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوں، لہٰذا ایسی صورت میں طویل بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جتنی دیر گفتگو ہوگی کوشش ہوگی کہ قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کے متعلق بات کی جائے، اس لیے کہ ابھی دو روز قبل وہ رات گزری ہے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو دفعی طور پر پیغمبر اکرم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے اس کلام سے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کائنات کی ساری کتابیں فنا ہو سکتی ہیں، ساری کتابیں مٹ سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کو فنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی ہے جو خود لا فانی ہے۔ اس لیے
کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی ہے جو خود لا فانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کی بہت سی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے فنا ہو گئیں، ختم ہو گئیں، مٹا دی گئیں، ان کے اندر تحریفات کر دی گئی، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے خدا کی کہ جو کل بھی اپنے تمام معانی و مفاہیم کے ساتھ باقی تھی، آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی بقا کی ضمانت اس نے لی ہے جو خود بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہر دور میں شیاطین انس میں سے کچھ افراد ایسے سامنے آئے کہ جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ کہا گیا کہ قرآن الہی کلام نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ قرآن تو من گھڑت واقعات کا مجموعہ ہے، تو کسی نے کہا کہ قرآن کی بہت ساری صورتیں اللہ کے کلام میں سے نہیں ہیں، تو کسی نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کا انکار کیا۔ اور آج بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں سید قبانچی صاحب کہ جو نجف اشرف کے امام جمعہ ہیں، ان کا اپنا بھائی کہ جو خود بھی عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ آن لائن ایک چینل پر بیٹھا ہوا قرآن کریم کی مشہور و معروف سورہ رحمان کا انکار کر رہا تھا اور اس کی ابتدائی آیات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ لیکن اس نے قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑانا چاہا لیکن خود مذاق بن کر رہ گیا۔ اور ابھی تو تازہ معاملہ ہے انڈیا کا، آپ کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی کہ وسیم رضوی نامی ایک ملعون نے قرآن کریم کی 26 آیات کا انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ 26 آیاتیں قرآن حکیم کا جز نہیں ہیں، اس کو بعد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ آیاتیں ہیں کہ جو جنگ و جدال اور دہشت گردی کی طرف انسانیت کو ابھارتی ہیں اور انسانیت کو دہشت گردی کے اوپر آمادہ کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، وسیم رضوی نے یہ بات نافہمی یا ناسمجھی کی بنیاد پر نہیں کی، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اسے چاہیے تھا کہ ان آیات کو لے کر علماء کی بزم میں جاتا اور ان سے سوال کرتا کہ آخر اس آیات کا مطلب کیا ہے، ان آیات کا مفہوم کیا ہے، تو علماء اسے بتاتے کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں، ان آیات کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، ان کا شان نزول کیا ہے، ان آیات میں جن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے وہ کون ہیں، ان آیات میں جن سے جنگ کرنے کا حکم ہے وہ کون ہیں، ان آیات میں جنہیں قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کون ہیں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دنیا طلبی اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی غرض سے وہ ان 26 آیاتوں کے مجموعے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچ گیا اور وہاں پر اس نے اپیل کی کہ یہ 26 آیات چونکہ قرآن کا جز نہیں ہے لہٰذا انہیں قرآن سے الگ کر دیا جائے، قرآن سے نکال دیا جائے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کی اپیل کو بھی خارج کیا اور اس کے اوپر 50,000 جرمانہ بھی لگایا۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھانا چاہی، قرآن کے اوپر اعتراض کرنا چاہا، تو قرآن کے اوپر اعتراض کرنے کے باوجود قرآن کی عزت و اکرام میں تو کوئی کمی واقع نہ آئی، قرآن کی عزت کے اوپر تو کوئی حرف واقع نہ ہوا، لیکن خود ان کا عزت و وقار خاک میں مل گیا۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قرآن کے عزت و وقار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ عزیزان محترم، اور اللہ نے تو پہلی ہی منزل میں جو بھی معترضین تھے ان کے منہ کو یہ کہہ کر بند کر دیا تھا وَإِن كُنتُمْ لَا رَيْبٍ فِيمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم یہ سوچتے ہو، تمہیں اگر شک ہے، شبہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے
یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے مثل ایک صورت لے کے آؤ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود عرب کے وہ فصحا، وہ بلغا کہ جو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، آج تک قرآن جیسی ایک آیت نہ لا پائے۔ اور عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن جب ان سے نہ بن پڑی، وہ تھک گئے، ہار گئے تو خاموش ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ قرآن کے مقابل میں آئے وہ رسوا بھی ہوئے، ذلیل بھی ہوئے، پسپا بھی ہوئے۔ تو اگر میں یہاں پر ایک بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ جسے اللہ نے اپنے نبی پر بطور معجزہ نازل کیا۔ تو قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے مقابل میں آیا وہ رسوا ہوا، وہ پسپا ہوا، وہ ذلیل ہوا۔ تو جو قرآن مجید کے مقابل میں آیا وہ رسوا ہوا۔ تو یہ کتاب جو بطور معجزہ جس نبی پر نازل کی گئی، جو صاحب معجزہ ہے، تو جب قرآن کے مقابل میں آنے والے رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، پسپا ہوئے، تو جو صاحب معجزہ ہے، جس کے اوپر قرآن بطور معجزہ نازل ہوئی ہے، اگر اس کے مقابل میں کوئی آ جائے تو وہ عزت دار کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو جب قرآن حکیم کے مقابل میں آنے والے رسوا ہوئے، تو جو صاحب کتاب ہے، جو صاحب معجزہ ہے، اس کے مقابل میں آنے والے کیسے عزت دار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے تو قرآن کی عظمت کا اعلان پہلے ہی مرحلے میں کر دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن وہ معجزہ خالدہ ہے کہ جسے اللہ نے دین مبین اور نبی کریم کی نبوت پر دلیل بنا کر بھیجا۔ تو جب نبی کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اللہ کا دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے، تو جو کتاب ان دونوں کے اوپر دلیل بن کر آئی، شاہد بن کر آئی، وہ کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے کسی تحریف کا شکار ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، تو بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن، کہ جو چاہتا ہے کہ اولین و آخرین کے علم کو حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ قرآن میں تمام اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں، ان کے اخبار موجود ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آج کوئی شخص آگے آنے والے 10 سال کے واقعات سے ہمیں باخبر کرے اور 10 سال کے بعد وہ واقعہ رونما ہو جائے اس طرح سے کہ جس طرح سے اس شخص نے خبر کی تھی، تو ساری دنیا اس انسان کے پیچھے پڑ جائے گی، اس کے علم کا لوہا مانے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر وہ کون سا علم تھا، وہ کون سی سائنس تھی کہ جس کی بنیاد پر تم نے 10 سال بعد آنے والے واقعے کی خبر دی اور جو صحیح ثابت ہوا۔ لیکن قرآن کہ جو قیامت سے، جو روز اول سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام واقعات کی خبر دے رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے اس طرح سے قرآن سے تمسک اختیار نہ کیا کہ جو اس کا حق تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اللہ سے یہ شکوہ کیا کہ بار الہ ہماری امت تو قرآن کو ترک کر چکی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم معلومات کا خزینہ ہے، معرفت کے موتی قرآن میں موجود ہیں، اور کوئی ایسا علم نہیں ہے قدیم اور جدید کہ جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کی سند قرآن کو دے دی ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ بس ضرورت ہے تو غور و فکر کی، تدبر کی اور وارثان کتاب کے در سے قرآن کو حاصل کرنے کی۔ تو قرآن کریم میں
ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے اپنے اصحاب کو یہ نصیحت کی کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، 3 چیزوں کی تعلیم دو، قرآن کی تلاوت کی، اپنے نبی کی محبت کی اور اہل بیت کی محبت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، قرآن کی تلاوت اور نبی کے چہرے کی زیارت اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں برکتیں بڑھتی ہیں اور اللہ کے فرشتے رحمت اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے ہی منور ہوتا ہے، ایسے ہی روشن ہوتا ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے روشن ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر کی برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، اس گھر میں شیاطین اپنا مرکز بنا لیا کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس گھر سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں تو کائنات کی ہر شے ان کے لیے توبہ و استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور نبی کریم نے قرآن کی عظمت کو متعدد جگہوں پر بیان کیا اور ایک مقام پر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی استاد کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان بچے کے والدین اور اس استاد کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اس سے متعلق ایک واقعہ بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے کہ جو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ نبی کریم اپنے چند اصحاب کے ساتھ کسی قبر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اس قبر کے سامنے سے جلدی سے گزر جاؤ۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب دوبارہ نبی کریم اس طرف واپس پلٹے اور اس قبر کی طرف سے گزر ہوا تو نبی کریم نے کہا کہ آہستہ آہستہ اور اطمینان کے ساتھ اس قبر کے سامنے سے گزرو۔ تو اصحاب نے یہ سوال کیا کہ یا نبی اللہ، آخر ماجرا کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہم اس قبر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ تیز قدم کے ساتھ اس قبر کے سامنے سے گزر جاؤ، اور آج آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ یہاں سے گزرو۔ تو نبی کریم نے کہا کہ جب ہم پہلی مرتبہ اس قبر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس وقت اس قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن یہ مرنے والا جب مرا تھا تو دنیا میں اس نے ایک اپنے بچہ چھوڑا تھا۔ آج وہ بچہ استاد کے پاس پہنچا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور اس کی برکت سے اللہ نے اس کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا اور اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، ایک بسم اللہ کی اتنی تاثیر ہے، تو اگر کوئی مومن صدق دل سے کل قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اگر کوئی انسان صدق دل سے
قربت الہی حاصل کرنے کے لیے، رضا الہی کے حصول کی غرض سے قرآن کریم کی قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسے حفظ کرتا ہے اور اس کے معنی و مفاہیم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کا رتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے کہا کہ جب حشر کا ہنگام ہوگا، روز قیامت ہوگا اور ہر کوئی پریشان ہوگا، تو کچھ نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے اور ہر ممبر کے آگے ایک نوری سواری ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ آواز دے گا کہ کہاں ہیں حاملان قرآن، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ جب تک خلائق کا حساب و کتاب ہو رہا ہے تم اس ممبر پہ بغیر حزن و ملال کے بیٹھے رہو، اور اس کے بعد اس نوری سواری پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جانا۔ تو یہ مرتبہ ہے ان لوگوں کا کہ جو حافظان قرآن ہیں، جو قاریان قرآن ہیں، کہ جنہوں نے صدق دل اور رضا الہی اور قربت الہی کے لیے قرآن کو اپنایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ سیام کہ جو بہار قرآن کا مہینہ ہے، کہ جس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم کا یہ فرمان ہے کہ جو انسان اس ماہ سیام میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے بقیہ مہینوں میں کل قرآن ختم کرنے کے برابر کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور نبی کریم نے قرآن کے افضلیت اور فضائل کے سلسلے سے یہ فرمایا کہ اے علی، فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اے علی، قرآن کی فضیلت تمام کلام کے اوپر اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے اللہ کو اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم کہتے ہیں یا علی سید الکلام القرآن، کہ اے علی، کلاموں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم کہتے ہیں یا علی علیک بتلاوت القرآن، کہ اے علی، کسی بھی صورت میں قرآن کی تلاوت کو ترک نہ کرنا۔ عزیزان محترم، یہ رسول اسلام کا خطاب جو مولا کائنات سے ہے، بظاہر تو مولا کائنات سے خطاب ہے، لیکن درس امت کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، کوئی بھی وقت ہو یا خوشی کا موقع ہو یا غم کی منزل ہو، قرآن کی تلاوت سے غافل نہ رہنا، قرآن کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ روز قیامت تک ہدایت کرنے والی ہے۔ اور عزیزان محترم، قرآن نے بارہا یہ متوجہ کرایا کہ دیکھو اے انسانوں، تم جنت کو حاصل کرو اور جہنم سے بچو۔ تو قرآن نے دونوں راستے واضح کر دیے، جو جنت کا راستہ تھا وہ بھی دکھلا دیا، اور جو جہنم کا راستہ تھا اس سے بھی لوگوں کو ہوشیار کر دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چل کر جنتی بن جائے یا جہنم کے راستے کو اختیار کر کے جہنمی بن جائے۔ اس لیے کہ قرآن نے تو واضح کر دیا۔ اور عزیزان محترم، خالق کائنات نے بھی بڑے ہی صاف لفظوں میں مختصر طور پہ مختصر ترین سورہ میں نوع بشری کو یہ نصیحت کر دی کہ دیکھو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر تمہیں فلاح و بہبودیت نصیب ہونے والی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر تم خسارے میں جانے والے ہو۔ اور اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، اور جو لوگ حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
تو 4 شرطیں بیان کی ان لوگوں کی کہ جو فلاح و بہبود تک پہنچنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن نے تو انسان کو درس دیا، دنیا کو درس دیا کہ تم صاحب ایمان بن جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن تو ایمان کا درس دے رہا تھا، لیکن دنیا کل ایمان کے مقابل میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ عزیزان محترم، قرآن تو عمل صالح کا حکم دے رہا تھا، لیکن جس کی ولایت ضمانت تھی عمل صالح کی قبولیت کی، لوگوں نے اس کی ولایت کو ترک کر کے کسی اور کو ولی بنا لیا۔ قرآن تو صبر اور حق کی تلقین کرنے کا درس دے رہا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا نے اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا کہ جو مجسمہ حق تھا، جو مجسمہ صبر تھا۔ اور 19ویں رمضان کی وہ صبح کہ دنیا نے وہ ظلم کیا کہ جو مجسمہ صبر تھا، مجسمہ حق تھا، اس کے سر پر ایسی ضربت لگائی کہ ساری دنیا سوگوار ہو گئی، اور مدینے کی فضائیں بھی سوگوار ہو گئی، اور مسجد کوفہ کی ایک محراب سے ایک صدا بلند ہوئی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں عزیزو، 19ویں رمضان کی وہ صبح تھی کہ جس میں مولا متقیان کے سر پہ ضربت لگی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگ چکی، مولا زخمی ہو چکے، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور دیگر امام کے پیسران موجود ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین ہیں کہ جو اپنے بابا کے زخم کو دیکھ کر، اپنے بابا کی نکاحت کو دیکھ کر، اپنے بابا کی مصیبت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے اور زار و قطار گریہ کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے جب یہ حالت دیکھی تو امام حسن کو اپنے پاس بلایا اور دلاسا دیا۔ اس کے بعد امام حسین کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے امام حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد امام حسین کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے فرزند انت شہید ہذہ الامہ، اے فرزند تم اس امت کے شہید ہو، تم اس طرح سے کیوں بیتاب ہو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اور ایک مرتبہ مولا متقیان امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، عجب نہیں کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے، لیکن مولا متقیان نے ضبط کر لیا اور اپنے بچوں کو دلاسا دیا۔ لیکن عزیزو، قیامت تب ہو گئی کہ جب جناب زینب و ام کلثوم آئی، اور آنے کے بعد جب اپنے بابا کا یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ گریہ کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، شہزادیاں تڑپ رہی ہیں۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے اپنی بیٹیوں کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ علی کہ جو اب تک اپنے بیٹوں کو دلاسا دے رہے تھے، خود بھی ضبط کر رہے تھے، جب اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، جب جناب ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ایک مرتبہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ مولا کائنات بھی زار و قطار رونے لگے، مولا کائنات بھی گریہ کرنے لگے۔ میں کہوں گا اے مولا، اے علی، آج آپ کو زینب و ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر برداشت نہ ہو سکا، آپ نے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے۔ اے مولا، ارے وہ سن 61 ہجری کی کربلا ہوگی کہ جب یہی بیٹیاں ہوں گی کہ جن کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، اور منادی بازاروں میں یہ ندا دیتا ہوا نظر آئے گا کہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اے میرے مولا، اس وقت آپ کیسے صبر کریں گے؟ اس وقت آپ کیسے ضبط کریں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں جان محترم، مولا متقیان وصیت کر رہے ہیں اپنے فرزندان کو۔ جان محترم، ہمارے یہاں یہ مستحبات میں ہے کہ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو اس کی نماز جنازہ ایسے مقام پر کی جاتی ہے کہ جو مشہور ہو، اور ایسے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ نمازی نماز میں شریک ہو سکیں،
اور اس کے بعد میت کو ایسی جگہ دفن کیا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو، اور ورثہ نشان قبر کو باقی رکھتے ہیں تاکہ جب موقع ملے تو قبر پہ حاضر ہو کر پرسہ دے سکیں، فاتحہ کر سکیں، چراغاں کر سکیں۔ لیکن عزیزوں، کیا مجبوری ہے جناب علی مرتضیٰ اور جناب سیدۃ الکبریٰ کی کہ ارے یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے جنازے شب کی تاریکی میں اٹھائے گئے اور جن کی قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا گیا۔ مدینے میں جناب سیدہ کے قبر کو نشان کو مٹایا گیا، اور یہاں پر امام متقیان ہیں کہ جو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹا، کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور میرا جنازہ آگے کی جانب سے خود بخود اٹھے گا اور پیچھے کی جانب سے تم اٹھانا، اور جب جنازہ آگے بڑھے تو جس طرف میرا جنازہ بڑھتا رہے تم سب بھی پیچھے پیچھے چلے آنا، اور جس جگہ پر میرا جنازہ ٹھہر جائے اس مقام پر مجھے دفن کر دینا، اس مقام پر مجھے دفن کر دینا۔ ہاں عزیزوں، اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں اور میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، ذرا غور فرمائیں، ذرا تصور کریں کہ کائنات کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے قبر کا نشان باقی رہے تاکہ اس کے ورثہ اس کی قبر پہ حاضری دیتے رہیں، فاتحہ خوانی کرتے رہیں، چراغاں کرتے رہیں۔ لیکن مولا متقیان پر عجب مصیبت ہے کہ مولا یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ہماری قبر کا نشان مٹا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے 4 مقام پر امام علی علیہ السلام کی قبر کو بنایا، ایک مسجد کوفہ میں، ایک نجف میں، اور 2 اور مقام پر مولا متقیان کی قبر کھودی گئی۔ اور جب وقت آیا، وہ وقت آتا ہے کہ مولا متقیان کو ان کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور ان کی نشان قبر کو مٹا دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے مولا، یا علی، آپ بڑے مظلوم ہیں کہ آپ کی نشان قبر کو مٹا دیا گیا تاکہ کوئی دشمن آپ کی قبر کو نبش کر کے آپ کے جنازے سے بے حرمتی نہ کر سکے۔ لیکن مولا، آپ بڑے مظلوم ہیں، لیکن 150 سال کے بعد آپ کے پوتے امام جعفر صادق کے زمانے میں آپ کی قبر کا نشان ظاہر ہو گیا، اور لوگ در جوگ آپ کے قبر پہ حاضر ہونے لگے اور آپ کی فاتحہ خوانی بھی کرنے لگے، آپ کی زیارت بھی کرنے لگے، آپ کی قبر پہ عالی شان روضہ بھی تعمیر ہو گیا، آپ کی قبر پہ سایہ بھی کر دیا گیا۔ لیکن واہ ہو مظلومی فاطمہ زہرا، یا علی، آپ کی فاطمہ کتنی غریب ہے کہ آج بھی اس کی قبر بے سایہ ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر سایہ کرے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس